کسے کہتے ہیں؟ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وفات سے 5 دن پہلے مسجد کے اندر تشریف لاتے ہیں، ممبر رکھواتے ہیں۔ ممبر رکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر تشریف فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم باتیں بیان فرمائی۔ ان میں ایک بات یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ وفات سے 5 دن پہلے کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ترکت، میں چھوڑے جا رہا ہوں، فیکم، تم میں، امرینی، 2 چیزیں چھوڑے جا رہا۔ لن تضلوا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کب تک؟ آپ نے فرمایا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں کو تھامے رکھو گے، پکڑے رکھو گے، تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے خود بتلا دی ہے۔ فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، وہ سنتی، دوسری میری سنت ہے۔ یہ 5 دن پہلے کی بات ہے۔ وفات سے 5 دن پہلے آپ نے ہمیں یہ پیغام دیا۔ آپ کا جاتے ہوئے آخری پیغام میرے آپ کے نام یہ تھا کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ پتہ چلا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میں گمراہی سے بچ جاؤں، وہ ان 2 چیزوں کو پکڑے، ان 2 چیزوں کے ساتھ تعلق جوڑ لے، ان 2 چیزوں کو پڑھے، ان 2 چیزوں پر عمل کرے، وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ گمراہ کب ہوتا ہے؟ جب ان 2 چیزوں کو چھوڑ کے کسی اور چیز کو اپنا لیتا ہے، تیسری چیز کو دین سمجھ لیتا ہے۔ آج فرقے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ ہر آدمی کہتا ہے اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے، بالکل ایک ہے، رسول اللہ ایک ہے، جی بالکل ایک، کتاب ایک ہے، حدیث ایک ہے، پھر فرقے کیوں ہے؟ سوال کرتے ہیں آپ۔ ہر جوان ہونے والا بچہ بھی یہ سوال کرتا ہے، بوڑھا بھی یہ سوال کرتا ہے، ہر دین سے محبت کرنے والا یہ سوال کرتا ہے، اللہ ایک ہے، رسول اللہ ایک ہے، کتاب ایک ہے، کلمہ ایک ہے، باپ پیچھے ایک ہے، ماں ایک ہے، پھر فرقے مختلف کیوں؟ وجہ یہ ہے جو ہم نے اپنے نبی کے آخری فرمان کو چھوڑا ہے۔ سورہ بقرہ ہے، قرآن مجید کی دوسری سورت ہے، پہلی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ میں دنیا کائنات کے لوگوں، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا کی ہر کتاب میں شک کیا جا سکتا ہے، شک و شبہات سے پاک اگر کوئی کتاب ہے تو کلام اللہ قرآن مجید ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ شخص سے پاک ہے۔ اب جب ہمارا یقین ہو گیا ہے کہ یہ شخص سے پاک ہے، آگے اللہ نے پھر دوسری بات ہمیں سمجھائی ہے ھدی للمتقین۔ دنیا والوں اگر ہدایت چاہتے ہو تو پھر یہ کتاب میں تمہارے لیے ہدایت بنا کے بھیج رہا ہوں، یہ ہدایت ہے۔ جب تک قرآن مجید پہ عمل کرو گے، قرآن مجید کو پڑھو گے، پھر گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ یہ ہدایت ہے ہمارے لیے، یہ ہدایت بن کر آئی ہے۔ میرے آپ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطا خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، آپ ایک مرتبہ لکیریں کھینچتے ہیں، دائیں طرف بھی بہت سی لکیریں کھینچیں،
بائیں طرف بھی بہت سی لکیریں کھینچتے ہیں، بہت زیادہ لکیریں کھینچی، اور ایک لکیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی کھینچی، سیدھی لکیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، دائیں طرف شیطان بیٹھا ہے، بائیں طرف شیطان بیٹھا ہے، ھذا صراطی مستقیمہ، یہ سیدھی لکیر میرا راستہ ہے، یہ سیدھی لکیر یہ جنت کا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ آپ نے بتایا کتاب اللہ و سنتی، وہ میری اللہ کی کتاب اور میری سنت، یہ سیدھا راستہ ہے۔ احترام، ہر ایک کا احترام کرو، ہر شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر ایک کا احترام کرو۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، فرمایا جو بڑے کا احترام نہیں کرتا، چھوٹے سے پیار نہیں کرتا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہر ایک کا احترام فرض ہے، لیکن ہر ایک کی بات دی نہیں ہو سکتی۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں ہم سب کچھ اسے دیے بیٹھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اس کی مجھے اس سے محبت ہے لہذا اس کی بات بھی دین ہے۔ فرقے کیوں بنے ہیں؟ جس سے محبت ہوئی سب کچھ اس کے لیے قربان، وہ ہمیں جس سائر پہ لے کے گیا ہم اس کے پیچھے چل پڑے، اس لیے فرقے بنے ہیں، اس لیے فرقے بنے، اس لیے جماعتیں بنی، اس لیے اختلاف پیدا ہوئے۔ محبت تو کریں، دنیاوی لحاظ سے ہر ایک کا احترام کریں، عزت کریں، محبت کریں، پیار کریں، لیکن اس کی بات پہ توجہ کریں کہ اس کی بات جس سے میں محبت کر رہا ہوں، وہ مولوی صاحب، وہ شیخ الحدیث صاحب، وہ حافظ صاحب، وہ قاری صاحب، جسے آپ پیر سمجھتے ہیں، ولی سمجھتے ہیں، جو بات وہ کر رہا ہے، جو عمل وہ بتا رہا ہے، کیا اس کا تعلق قرآن اور حدیث میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے سینے سے لگائیں، اگر نہیں ہے وہ نبی نہیں ہے کہ آپ اس کے بتلائے ہوئے عمل کو دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر کرنا شروع کر دیں۔ اس لیے آج سے فرقے بن گئے ہیں، جس نے جو کہا وہ کرنا شروع کر دیا۔ قرآن کی آیت ہے 10واں پارہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ آئے مسلمان ہوتے ہیں، میرے نبی نے قرآن کی آیت پڑھی، اتخذوا احبار اللہ، یہود و نصارہ انہوں نے ایسے کیا کہ اپنے پیروں کو، اپنے راہبوں کو، اپنے مرشدوں کو اللہ کے علاوہ رب مان لیا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نئے نئے مسلمان ہوئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول جی ہم تو ایسے نہیں کرتے تھے۔ یہ بہت سننے والی بات ہے، ہم تو ایسے نہیں کرتے تھے، ہم انہیں رب نہیں مانتے تھے، ہم تو انہیں بزرگ ضرور مانتے تھے، راہب مانتے تھے، اپنے راستہ دکھانے والے مرشد مانتے تھے، انہیں رب نہیں مانتے تھے۔ میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکے جو اللہ کے رسول نے اسے جواب دیا اور قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، اللہ بھی جانتے تھے لیکن نہیں جانتے تھے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے رب بنا رکھے ہیں۔ حضرت علی بن حاتم کہتے ہیں نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے پیارے علی، کیا آپ ان کے حلال کردہ چیزوں کو حلال نہیں سمجھتے؟ جن چیزوں کو وہ تمہارے راہب، تمہارے پیر، تمہارے مولوی حلال کہہ دے، جائز کہہ دے، ثواب کہہ دے، عمل کہہ دے، آپ انہیں عمل سمجھتے تھے کہ نہیں؟ جائز سمجھتے تھے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول یہ تو ہم کرتے تھے، یہ تو ہم کرتے تھے۔ فرمایا جس چیز کو وہ تمہارے راہب، تمہارے ملا، تمہارے پیر، تمہارے مرشد حرام قرار دیں، انہیں تم حرام سمجھتے تھے کہ نہیں سمجھتے تھے؟ حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ تو ہم کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اور رب ماننا کیا ہوتا ہے؟
یہی تو رب ماننا ہوتا ہے۔ آج کتنے اعمال ہیں مولوی صاحب جو کہہ دے، نہ قرآن میں دیکھنا ہے نہ حدیث میں دیکھنا ہے، اس عمل کو ہم نے مولوی صاحب کے کہنے پہ کرنا شروع کر دیا۔ یہی تو انہیں رب ماننا ہے۔ شریعت بنانے والے اللہ ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین کسے کہتے ہیں؟ دین اسلام۔ حتیٰ کہ میرے نبی اپنی مرضی سے نہیں بولا کرتے تھے۔ دین وہ ہے جو اللہ کے نبی پہ نازل ہوا ہے آسمان سے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ ہمارے نبی بھی اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے۔ قرآن بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے، احادیث بھی آسمان سے نازل ہوئی ہے، قرآن بھی آسمان سے نازل ہوا ہے۔ جب ہمارے نبی اپنی مرضی سے کوئی مسئلہ نہیں بتلاتے تھے، کوئی احادیث نہیں بتلاتے تھے، کوئی دین کی بات نہیں بتلاتے تھے، تو آج کا ملا کیسے بتلا سکتا ہے؟ آج کا مولوی کیسے بتلا سکتا ہے؟ آج کا یہ جس سے میں آپ محبت کرتے ہیں، آپ کے امام صاحب کیسے بتلا سکتے ہیں؟ ان کی بات کیسے دین ہو سکتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، باتیں بہت زیادہ ہیں۔ حافظ صاحب تشریف لا چکے ہیں، اب میں انہیں ٹائم دیتا ہوں آپ کے سامنے۔